قبل کشمیریوں کے ساتھ اس کی تشکیل 1908 میں لاہور میں ہوئی۔ جنگ کی دہائی کے دوران دو پارلیمانی کمیٹیاں قائم کی گئیں، ڈوگرا حکمرانوں کے قہر کا مقابلہ کر رہی تھی۔ 5000 مربع میل پر مشتمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معززین سامعین، کشمیر کی خوبصورتی اپنی قدرتی حسن اور دلفریب مناظروں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کے بلند و بالا پہاڑ، ہرے بھرے درخت، وادیاں، جھیلیں اور صاف شفاف دریا دل کو مسرور کر دیتے ہیں۔ کشمیر کی خوبصورتی کو دیکھنے والے ہر شخص کے دل میں اس کی یادیں بس جاتی ہیں اور یہ ایک خواب کی طرح محسوس ہوتی ہیں جو حقیقت میں بدل کر سامنے آتی ہیں۔ اپنے دلکش قدرتی حسن کی وجہ سے کشمیر کو دنیا بھر میں زمین پر جنت کے نام سے جانا جاتا ہے، تاہم کشمیری عوام کی تاریخ غربت، اذیت اور جبر کی داستان رہی ہے۔ وہ صدیوں سے ظالم حکمرانوں کے ظلم و جبر کا شکار ہیں، لہٰذا مظلوم کشمیریوں کے مصائب اور ناانصافیوں نے ملحقہ علاقوں کے لوگوں کی ہمدردی اور حمایت کو جنم دیا۔ تقسیم سے قبل کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مختلف تنظیمیں تشکیل دی گئیں۔ ان میں آل انڈیا مسلم کشمیری کانفرنس اور آل انڈیا کشمیر کمیٹی نمایاں تھی۔ اس کی تشکیل 1908 میں لاہور میں ہوئی۔ علامہ اقبال اور محمد دین فوق اس کے نمایاں رہنما تھے۔ موخر الذکر 1931 میں شملہ میں تشکیل دیا گیا تھا۔ اس کی سربراہی پہلے مرزا بشیر احمد اور بعد میں علامہ اقبال نے کی۔ اس کمیٹی نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو اجاگر کیا۔ اس کی کوششوں کے باعث 14 اگست 1931 کو ہندوستان اور برما میں یوم کشمیر منایا گیا۔ تقسیم کے بعد کشمیری رہنما چودھری پر مشتمل ایک اور کشمیر کمیٹی تشکیل دی گئی۔ غلام عباس، مولانا مودودی، نوابزادہ نصر اللہ خاں اور چودھری محمد علی کو بنایا گیا۔ 1990 میں کشمیر کاز کو آگے بڑھانے کے لیے کشمیر نیشنل کونسل قائم کی گئی، جس کے چیئرمین وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب خاں تھے اور خواجہ طارق نعیم وزیر پارلیمانی امور اس کے وائس چیئرمین تھے۔ 90 کی دہائی کے دوران دو پارلیمانی کمیٹیاں قائم کی گئیں۔ پہلا 24 ارکان پر مشتمل تھا۔ مرحوم نوابزادہ نصر اللہ خاں MNA کی سربراہی میں تھے، جبکہ دوسرے نمبر پر 26 ممبران کی قیادت مرحوم چودھری نے کی، محمد سرور خان MNA۔ تیسری پارلیمانی کشمیر کمیٹی جون 2004 میں تشکیل دی گئی۔ اس کے چیئرمین MNA حامد ناصر چٹھا۔ کمیٹی 49 ارکان پر مشتمل تھی اور نومبر 2007 تک جاری رہی۔ اس کے 14 ارکان وزیر بھی تھے۔ اس کے چیئرمین کو بھی وفاقی وزیر کا درجہ حاصل تھا۔ قومی اسمبلی کے موجودہ خصوصی کمیٹی کو اسمبلی نے 19 اگست 2008 کو ایک تحریک کے ذریعے تشکیل دیا۔ کمیٹی نے اپنا پہلا اجلاس 16 ستمبر 2008 کو منعقد کیا۔ متفقہ طور پر مولانا فضل الرحمان MNA کو اس کا چیئرمین منتخب کیا گیا۔ انہیں وفاقی وزیر کا درجہ دیا گیا۔ قدرت نے پاکستانیوں اور کشمیریوں کو جغرافیائی، مذہبی اور ثقافتی بندوں کے ذریعے ایک لازم و ملزوم ہستی میں جوڑ دیا۔ دونوں قوموں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ 2002 میں قومی اسمبلی کشمیر انسانی مسئلہ ہے، زمین کا تنازع نہیں، اسی لیے پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے ہی کشمیریوں کی حمایت میں مختلف تنظیمیں تشکیل دی گئیں جو ڈوگرا حکمرانوں کے قہر کا مقابلہ کر رہی تھیں۔ کشمیر پر دیگر اداروں کے علاوہ اب تک 4 پارلیمانی کشمیر کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ اس بروشر میں کشمیری عوام کے کارڈز کی حمایت کے لیے تشکیل دی گئی کشمیر کے مسلمانوں نے 1947 میں بھارت کے خلاف آزادی کی جنگ شروع کی۔ 1947 میں اس جنگ کے نتیجے میں 24 اکتوبر 1947 کو آزاد جموں کشمیر کی حمایت کا قیام عمل میں آیا، جو کہ تقریباً 5000 مربع میل پر مشتمل ہے۔ کل رقبہ 84,471 مربع میل موخر الذکر 1931 میں شملہ میں تشکیل دیا گیا تھا۔ اس کی سربراہی پہلے مرزا بشیر احمد اور بعد میں علامہ اقبال نے کی۔ اس کمیٹی نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو اجاگر کیا۔ اس کی کوششوں کے باعث 14 اگست 1931 کو ہندوستان اور برما میں یوم کشمیر منایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ صبح جلد ہو جب کشمیر کی سیاہ راتیں ختم ہوں اور کشمیریوں کو آزادی نصیب ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں بس یہی کہوں گی کہ ہر کہانی کسی نہ کسی مقام پر ختم ہوتی ہے، ہر کہانی کسی نہ کسی مقام پر ختم ہوتی ہے، ختم ہوگا یہ ظلم بھی، یہ ایک مٹنے والی لکیر ہے۔